العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وَطَّهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا محمد وآلہ لَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنت اللہ دائما باقی علی آدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں موسم کی پرواہ کیے بغیر اور وقت کا خیال رکھے بغیر خلوص نیت کے ساتھ تشریف فرما ہے کریم خالق انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے یہ ذکر وقت کا پابند تب ہوتا کہ اگر دن کا مالک کوئی اور ہوتا اور رات کا مالک کوئی اور ہوتا ذکر اس شہنشاہ کا ہے کہ جو دن کا بھی مالک ہے رات کا بھی مالک ہے سورہ مبارک والضحیٰ سے عنوان مجلس کی خاطر 6 آیتوں کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں پروردگار عالم کسی بندے کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے پالا ایک ملک عظمت عمران پہ صلوات بھیج دیجئے بآواز بلند صلی محمد و آلہ میرے حبیب جب تو یتیم تھا تو ہم نے آپ کو پالا سامعین گرامی اللہ کبھی کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا میرا موضوع ایمان ابو طالب نہیں ہے شان ابو طالب 9 مسلموں کے مریدوں کے کہنے پر کل ایمان کے باب کا ایمان ثابت نہیں کیا جاتا مولا آپ کو سلامت ہے میری توقع سے زیادہ عابدہ لات و منات کے پجاریوں کے مریدوں کے کہنے پر
مولود کعبہ کے والد گرامی کے ایمان پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ جی مولوی کہتا ہے ابو طالب کافر ہے، کہنے دو۔ جو کمینی زبان یزید کو مسلمان کہتی ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میری توقع سے کہیں زیادہ آپ بیدار ہیں۔ میرا پتر تقریر تو ختم کر، میری شروع ہو گئی۔ ایک تو جتی لا کے مجلس سے بیٹھے پوری کہتے ہیں پتہ کوئی نہیں۔ جو پلید زبان تو سے وکھرے وکھرے ہو کے بولے جی تو تب سرا بات کرے، تو میرا پتر تو ادھر تھوڑی مولا تیری زندگی کرے۔ جو نجس زبان، جو پلید لہجہ، جو رذیل فکر یزید جیسے کمینے کو مسلمان کہتی ہو، اگر ابو طالب کو بھی مسلمان کہے تو عمران کی توہین ہے۔ آج 2 ٹکے کا پلید ملہ امریکہ اور اسرائیل کے پیسوں پر چینل ٹیلی ویژن پہ کھول کے اپنا منحوس چہرہ ٹی وی پہ لا کے پلید زبان سے کہتا ہے یزید رضی اللہ۔ جس وقت سے اس نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، اللہ کی قسم میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں سمجھ گیا کہ منافقت بے نقاب ہو گئی۔ کئی امام حسین تیری زندگی کرے جا قبلہ، کئی جوان میں نے پریشان دیکھے، کئیوں نے ایس ایم ایس کرنے شروع کر دیے جی ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ حسین کی جوتی کی نوک کو بھی پرواہ کوئی نہیں، البتہ ہمیں معیار پتہ چل گیا کہ تم رضی اللہ کسے کہتے ہو۔ بولنا ضرور جسے زبان مولا نے عطا فرمائی۔ اب جب سے تو نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، مجھے تیرے بنے بنائے ہر رضی اللہ کا کردار چیک کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یزید کا کردار چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اپنے قوم کے جوانوں سے کہ اس کمینے کا کردار اس قابل نہیں کہ سپیکر پہ بتایا جا سکے، لیکن مولوی نے کہا یزید رضی اللہ، شراب پیتا تھا، یہ کہتا ہے رضی اللہ۔ اب پتہ کرنا پڑے گا پتہ نہیں کتنے شرابیوں کو یہ پہلے رضی اللہ کہہ گیا۔ جو بندے حیران نہیں ہو تاریخ پڑھتے ہو، بہت بڑے آدمی کے بیٹے نے شراب پی کر بازار میں شور مچایا، صحابہ کرام پکڑ کے دربار میں لے کر گئے، سرکار اس نے شراب پی ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا یہ کہتے ہیں تو نے شراب پی ہے، مکر جاتا کہ میں انہیں سزا دوں۔ شراب کا نشہ اس کمینے پہ بھی بڑا چڑھا ہوا تھا، دیکھ کے کہتا ہے ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ بولوں۔ یہ ذکر اہل بیت میں نہ بولنے سے سردی زیادہ لگتی ہے، دنیا میں سردی لگے گی، آخرت میں گرمی لگے گی۔ حمایت حق میں بولنا سیکھو۔ سامعین گرامی، اس نے کہا ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ بولوں۔ باپ بیٹے کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جسے شک ہو مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ لے۔ سپیکر پہ میں نام بتا نہیں سکتا اس لیے کہ نام کنفرم ہے، فلدیت مشکوک ہے۔ اور حسین کے ممبر پہ مشکوک باتیں کی نہیں جا سکتی۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ ہمیں نہیں ضرورت کہ یزید پلید کو مسلمان کہنے والی نجس زبان عمران کو بھی مسلمان کہے۔ موقف اہل بیت کیا ہے؟ ہمارے ممبر پہ خطیب نہیں بولتا، قول معصوم بولتا ہے۔
یہ واحد مذہب ہے مذہب اہل بیت جس میں ذاتی رائے حرام ہے، پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہو جو معصوم نے کہا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا علی کا باپ ابو طالب کون تھا؟ فرمایا حجت خدا، کیونکہ کوئی بھی زمانہ حجت سے خالی نہیں رہتا، ہر دور میں حجت کا وجود ضروری ہے، ظہور ضروری نہیں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ عبد المطلب، ابو طالب، ہاشم، عبد المناف اپنے دور کے حجت خدا۔ حجت خدا نہ ہوتا تو اسلام کا پہلا اجلاس اس کے گھر میں نہ ہوتا۔ جلسہ توحید کا تھا، گھر ابو طالب کا تھا۔ میں کہتا ہوں معبود جب مکے کا شہر ہے اس میں تو تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے۔ مولا سلامت رکھے جو سمجھ گئے۔ قبلہ مکے میں اللہ کا اپنا گھر ہے کہ نہیں؟ چوپ بھی کر جاؤ گے کعبہ مکے میں ہے اور کعبہ اللہ کا اپنا گھر ہے۔ معبود جب تیرا اپنا گھر موجود ہے تو ابو طالب کے گھر اپنی توحید کے جلسے کیوں کروا رہا ہے؟ مصطفیٰ سے کہے تالا کھولے، تیرے گھر کا صحن کھولے، مہمانوں کو بلائے، توحید کا جلسہ کرے۔ مولوی صاحبان کہنے لگے یہ بات نہ کرو، کعبے میں توحید کا جلسہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں جی؟ کہنے لگے جی کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ۔ مولوی کہتے ہیں کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت تھے، اور جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا۔ پھر اتنا تو مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں۔ یہ کئی بندے چائے پاپے لے کے پوری رات الیکشنوں میں نعرے مارتے رہے۔ یہ ان کا ذکر ہے جو کائنات کو روٹی روزی تقسیم کرتے۔ مانتے ہو حسین کو ہیں جو حق بات کہنے کے لیے نوک کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا۔ سامعین گرامی، اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہیں ڈراؤ، بانذر عشیرتک الاقربین۔ کتنا کریم رسول ہے۔ اللہ فرما رہا تھا ڈراؤ، مصطفیٰ فرما رہا تھا کھلاؤ۔ دعوت ذل عشیرہ سرکار۔ ہر مذہب کی بنیاد خوف ہے۔ جتنے بندوں نے اللہ کو چھوڑا ہے نا قبلہ، ڈر کی وجہ سے چھوڑا۔ سانپ نے بندے مار دیے، انہیں کہا خوشامد کرو تاکہ کچھ نہ کہے۔ ناگ کو دیوتا مان دیا۔ آج کروڑوں لوگ ہیں ہندوستان میں جو سانپ کو دیوتا سمجھ کے اس کی پوجا کرتے۔ مقصد ہے خوف، نتیجہ ہے پوجا، اور ہو گیا شرک۔ کئی بندے ہیں جو سورج سے ڈر گئے، گہن لگا، ان کا خدا ناراض ہو گیا ہم پہ گر نہ جائے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کو چھوڑا، سورج کو خدا مان لیا۔ اللہ کو چھوڑا، چاند سے ڈر گئے۔ اللہ کو چھوڑا، آگ سے ڈر گئے۔ آگ نے علاقہ جلایا، انہوں نے اگنی کو ساکشی مان لیا۔ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، کنکر کو شنکر مان لیا۔ انہوں نے کہا یہ کنکر نہیں شنکر ہے، یہ اگنی نہیں ساکشی ہے، یہ سورج نہیں چندہ دیوتا ہے، یہ سانپ نہیں ناگ دیوتا ہے۔ حد ہو گئی، فلڈ آ گیا، بستیاں تباہ ہوئی۔
انہوں نے کہا اس دریا کی منت کرو. ایک کوئی پرو نیڑے کھڑا ہوئے تھے باہر جرا ٹیپ باندھ کر بیٹھے. دریا میں فلڈ آیا. انہوں نے کہا یہ دریا تو بندے مار دے گا. انہوں نے کہا بچنے کا طریقہ. انہوں نے کہا اسے اماں بنا لو. جنہیں سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بول پڑے. اب پتہ چلے گا کہ موسم کی سردی زیادہ ہے یا علی کی مودت کی گرمی زیادہ ہے. میں صرف انتظار کر رہا ہوں 4-5 بندوں کا ذرا سا جاگنے کی پوزیشن بنائیں تاکہ میں تقریر شروع کروں. ابھی میں عنوان قائم کر رہا ہوں. دریا میں فلڈ آیا, ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اسے اماں بنا لو. اماں بناؤ گے تو کچھ نہیں کہے گی. انہوں نے اسے بنا لیا گنگا میاں. جڑے چپ بیٹھے ہو میں قرآن بھی اٹھا لوں پھر بھی تم نہیں مانو گے. انہوں نے کہا جی گنگا میاں ہماری اماں ہے. میں ہندوستان گیا مجلس سے پڑھنے کے لیے. میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا راوی جناب تو ایسے بے وقوف ہیں ان میں فلڈ آ جاتا ہے, گنگا میں تو نہیں آتا ہوگا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ ہے تمہاری ماں اور ارد گرد رہتے ہیں اس کے بچے. کبھی اماں بھی اپنے بچوں کو مارتی ہے. انہوں نے کہا جی جب تک 4 دیواری کے اندر بہتی رہے سکون رہتا ہے. گھر سے باہر نکل آئے اپنے ہی بچوں کے لیے موت کا پیغام. سلامت جاگنا ہے تو میرے خاموش دوستو, بنی بنائی اماؤں کا گھر کے اندر رہنا ضروری ہے. گھر سے باہر نکل آئے تو فساد برپا کر دیتی. عورت کا بے اولاد ہونا نحوست نہیں. کسی کی اولاد نہ ہو اور کوئی اسے نحوست سمجھے وہ دشمن مذہب اہل بیت ہے. اولاد عوامی رائے سے نہیں ہوتی, اللہ کی مرضی سے ہوتی. منحوس وہ عورت ہے جو نہ ہو, جس میں بچوں سے پیار نہ ہو. بچے اماں اماں کہتے رہے وہ میدان میں لے کر آ جائے. جو چپ کر گئے ہو, میں گنگا کی بات کر رہا ہوں. گنگا میدانوں میں نکلتی ہے, اولادوں کو مار دیتی ہے. انسان اس قدر حقیر ہوتا گیا. کبھی کہتا ہے پتھر خدا ہے, کبھی کہتا ہے سانپ خدا ہے, کبھی کہتا ہے سورج خدا ہے, کبھی کہتا ہے تارا خدا ہے, اور کبھی عیسیٰ کو معبود سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے بندہ خدا ہے. عیسیٰ کو تثلیث بنا کر خدائی کے شریک بنا دیا. آج 2 ٹکے کا آوارہ ذہنیت کا ملا سادہ مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے. جی شیعہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں بے وقوف, اگر ہم علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو 13 رجب کیوں مناتے؟ غور ہے یا نہیں ہے آپ حضرات کا؟ کبھی اللہ میاں کبھی یوم ولادت منایا جاتا ہے. علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو 21 رمضان کیوں مناتے؟ کبھی اللہ کبھی یوم شہادت منایا جاتا ہے. اکیلا ابو طالب کا شریف ترین بیٹا ہے علی, کہ جس اکیلے نے کفر اور شرک کے سارے کاروبار کی دکانوں کو بند کر دیا. انسان کہتا تھا پتھر خدا ہے, علی نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. پتھر خدا نہیں ہو سکتا. انسان کہتے تھے سورج خدا ہے, علی نے سورج کو واپس لوٹا دیا. سورج خدا نہیں ہو سکتا. انسان کہتے تھے سانپ خدا ہے, علی نے کلہ اشتر کو چیر کے رکھ دیا. سانپ خدا نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے تھے ستارہ خدا ہے, علی نے چوکھٹ پہ اتار دیا. ستارہ خدا نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے تھے انسان خدا ہے, علی نے سجدے میں سر رکھ دیا. انسان خدا نہیں ہو سکتا. اکیلا علی ہے. مذہب اہل بیت ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اسی لیے ہر مذہب کہتا ہے ڈراؤ اور پھر منواؤ.
حضور فرما رہے تھے پہلے منواؤ اور پھر ڈراؤ. علی ادھر آؤ، کافروں کو بلاؤ. یا رسول اللہ پہلے علی کو تو کلمہ پڑھاؤ. جس نے دعوت دینی ہے جب تک اس میں ایمان نہیں وہ بلائے گا کیسے؟ عجب نہیں. رسول فرمائے بارگاہ رسالت میں ایمان لانے کی دعوت 300 کی اونٹنی 900 بلیک میں فروخت کرنے والے بے ایمانوں کو دی جاتی ہے. کل ایمان کو دعوت نہیں دی جاتی. مولوی نے 35 جی بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے. یہ اپنے کسی بڈھے کو گھسانے کے لیے یہ سٹوری بنا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تجھے یہ سٹوری بنانے کی ضرورت ہی نہیں. علی تو ایمان لائے ہی نہیں. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. کیوں میرے چپ دوستو؟ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو، سالگرہ کی دعوت آتی ہے، عقیقے کی دعوت آتی ہے، خیرات کی دعوت آتی ہے. کبھی یہ کارڈ بھی آیا کہ آج ہمارا بچہ کلمہ پڑھے گا. نہیں. مولا علی نے 40 کافر بلائے. ہے آسمان سے من و سلوہ، تیری توحید کا جلسہ ہے، کھانا بھی خود اتار دے. نہیں لنگر ابو طالب پکائے. اب حکمت الہیہ سمجھ میں آئی. اس نے پہلے دن سیدوں کے دادے کے گھر کا نمک کھلا دیا تاکہ قیامت تک جو بھی ابو طالب کو کافر کہے سمجھنا نمک حرام بھونک رہا ہے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. علامہ حسن زیدی اعلیٰ مقاموں کا فکرہ ہے، فرماتے تھے پیغمبر نے بلائے تھے اقرب الف والے، یہاں آ گئے عین والے. نبیوں کا سلطان انتظامات کو دیکھ کے مطمئن تھا. علی اور ابو طالب نے ساروں کو کھانا کھلایا. کھانے کے بعد تقریر کے لیے رسول اٹھے. جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو ابو لہب مجمع میں سے کھڑا ہو گیا اور مجمع کو کہنے لگا اس کی تقریر نہیں سننی. باہر کتنا کمینہ ہوتا ہے مشرک. لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا. جب بھی بائیکاٹ کرتا ہے تقریر کو. ہون میرا بچہ اور میں نے پڑھنے دے. دروازے تک بندے پہنچے. معصوم پیغمبر کا دل ٹوٹنے والا تھا. تقریر سنی نہیں اور چلے گئے. یا ایک مرتبہ ابو طالب کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ گرج کے فرمایا جس نے جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. کھانے والے کمی تھے، کھلانے والا تو کمی نہیں تھا. جس کا دل کرتا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. انہوں نے ایک شریف آدمی کو بھیجا، وہ کل کا ٹائم پوچھ کے چلا گیا. لنگر دا ٹائم مولا تیری زندگی کرے. لنگر کا ٹائم پوچھ کے اچھا کال کیڑے ویلے ٹائم پوچھا چلا گیا. اگلے دن کافر پھر آئے، دودھ پلایا گیا، گوشت کھلایا گیا. انہوں نے پھر کھانا کھایا اور اٹھ کے گئے. ابو طالب نے پھر فرمایا جس سے جانا ہے چلا جائے.
لیکن دعوت کل پھر ہوگی. تیسرے دن کافر پھر آ گئے. آج کفر چاہتا تھا کہ میری ہیٹ ٹرک ہو جائے, اور اسلام کو پتا تھا کہ اگر آج بھی مصطفیٰ نے تقریر نہ کی تو میرا سویم ہو جائے گا. لیکن میں یہاں روک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تقریر سن کے بائیکاٹ کرتے تو بات سمجھ میں آتی تھی. سرکار تقریر تو سنی نہیں, پہلے کیوں اٹھ گئے؟ اصول تو یہ تھا کہ پہلے تقریر سنتے پھر بائیکاٹ کرتے. ابھی تقریر فرمائی نہیں حضور نے, پہلے اٹھ گئے, واک آؤٹ کر گئے. قرآن کہتا ہے شیطان اپنے ولیوں پر وحی کرتا ہے, ٹائم سے پہلے شیطان نے بتا دیا کیا بولے گا, اور یہ اٹھ کے چلے گئے. اب ذرا 1 منٹ کے لیے 23 سال کا جمپ لگانے لگا ہوں. آخری ٹائم میں رسول نے قلم مانگا, اس نے لکھنے سے پہلے انکار کر دی. ابھی تجھے کیا پتا کہ کیا لکھیں گے؟ پتا چلا وہ بھی شیطان کا ولی تھا, یہ بھی شیطان کا ولی تھا. اسے شیطان نے بتا دیا تھا کہ بولیں گے کیا, اسے بتا دیا تھا کہ لکھیں گے کیا. اس نے تقریر سے روکا, اس نے تحریر سے روکا. تیسرا دن آیا, کفر تلا ہوا تھا کہ آج بھی اٹھ جائیں گے. کھانے سے فارغ ہوئے, اشارے شروع کیے, اور 1 منٹ اٹھا ابو لہب. اس کا اٹھنا تھا کہ کوئی اور بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا, وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا. ادھر سے ابو لہب اٹھا, ادھر سے ابو طالب اٹھا. جسے نہیں سمجھ آئی ادھر سے بت پرست اٹھا, ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا. جو اب بھی نہیں بولا اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہوں. ادھر سے مجسمہ شرارت اٹھا, اور ادھر سے پیکر شرافت اٹھا. جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں. ادھر سے کعبے کا چور اٹھا, اور ادھر سے وارث ابراہیم اٹھا. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی پھر کہتا ہوں, ادھر سے کذاب اٹھا, اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. جیو سلامت. حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو, باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. سلامت. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو, باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جزو, لفظ تو یہی سمجھنے کا ہے, ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. ملا اتنا بے حیاء ہے, ویسے تو کہتا ہے اللہ ایک جہنمی کو جنت میں ڈال دے گا. فرشتے پوچھیں گے مالک جب یہ جہنمی تھا اسے جنت میں کیوں بھیجا؟ اللہ کہے گا آج اس کے بیٹے نے 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی. حد نہ ہو گئی؟ تیرے 2 رکعت کے امام کا باپ جنت میں. وہ ابو طالب جو علی جیسے سمیت 12 علیوں کا باپ ہے. صحیح بخاری 3 جلد حدیث نمبر 280. صفحہ نمبر میں نہیں بتاتا. ایک بندے نے کہا شیعہ بڑے جھوٹے ہیں. بڑے. ان کا جی کیسے؟
جی ایک ان کا ذاکر پڑھ رہا تھا جی صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے بی بی ناراض ہو گئی فلاں بزرگ سے. انہوں نے کہا جی پھر؟ اس نے کہا 35 نمبر صفحے پہ کہاں ہے؟ یہ تو 40 نمبر صفحے پہ لکھا ہو. حدیث نمبر 280 جلد نمبر 3 کتاب صحیح بخاری. صحیح ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. نہ ہو تو مجھے صحیح مسلم نہ سمجھنا، ورنہ رات کے اس وقت جتنے صحیح مسلم تشریف فرما ہو میں ہر صحیح مسلم کے آگے اپیل کرتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں نے لکھا. حضور نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو پالے، کسی یتیم کو، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. ڈوب کے مرتا ہی نہیں، تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں محمد کے ساتھ، اور وہ ابو طالب جو خود اسی یتیم کو پال رہا ہو. تجھے اس کے ایمان میں شک ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اٹھا، اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے ابو لہب کو بٹھایا اور فکرے کیا کہے؟ اسکت یا حمار، او گدھے چپ. اب تمہیں پتہ ہے کہ شیعوں میں گستاخ رسول کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے پہلے امام کے باپ نے فتویٰ دے دیا تھا جو مصطفیٰ کے خلاف بھونکے گدھا ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ملون سے لے کے سلمان رشدی ملون تک ایک بھی تمہیں علی اور ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ملے گا. اس لیے کہ جسے علی سمجھ میں آ گیا اسے نبی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اتنا بڑا علی جس کے نالین صاف کرے، اس مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی. اس کو یا حمار، او گدھے چپ. چوں نہیں کر سکا نیچے سے ابو لہب. اتنی طاقت تھی ابو لہب، لیکن ایک بازو سے دبایا ہوا تھا عمران نے، ہل نہیں سکا. اور پھر مڑا رسول کی طرف، رحمت کے لیے رحمت بن گیا، کریم کے لیے کریم بن گیا، خلق عظیم کے لیے خلق عظیم بن گیا. اور کہنے لگا کم کم یا سیدی و یا مولایا وبلغ ما انزل الیک من ربک. اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا. قبلہ عرب کے ماحول میں یتیم بھتیجے کو سردار چچا مولا نہیں کہہ سکتا تھا. یہ عظمت تھی ابو طالب کی کہ اس نے کہا اٹھ میرے مولا. نہ برادری دیکھی، نہ شریکہ دیکھا، نہ اپنے دیکھے، نہ پرائے دیکھے. سردار ہو کے یتیم کو کہا اٹھ میرے مولا. اللہ کی آواز ہے ابو طالب حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ بنوا دوں تو مجھے خدا نہ کر. سلامت رہو. تو نے کافروں میں کہا، میں 0 میٹر حاجیوں میں. اے نماز کرے تھی تیرے بیٹے کو مولا بنواؤں. اللہ اکبر. اب مصطفیٰ تقریر کے لیے اٹھا. پہلی تقریر جو ہوتی ہے وہ پورے دور کی عکاسی کرتی ہے. ابھی کوئی بنے گا نا جی وزیر اعظم تو وہ ٹی وی پہ آ کے تقریر کرے گا، اس تقریر سے پتہ چلے گا یہ حکومت کیسے کرے گا. آؤ مصطفیٰ کی پہلی تقریر سنو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کے لیے یہ نام اجنبی نہیں تھا، کیونکہ اس نبی کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا. انہوں نے ہاشمیوں نے کبھی بت پوجے ہی نہیں. اس پورے ٹبر میں سے ایک کمینہ نکلا تھا، ابو لہب، اور اس کے خلاف صورت آ گئی تبت یدا ابی لہب وتب. جیسے شریف خاندان ہونا جی اور ایک کمینہ نکل آئے، وہ اخبار میں پیس نکلوا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اعلان لا تعلقی، لین دین کے ذمہ دار نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. ایک خراب نکلا، انہوں نے پیس نکلوا دیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو بندے پریشان بیٹھے ہو جملہ دن کا ہے لیکن رات کو پڑھ رہا ہوں میں. یہ ابو لہب کمینہ نکلا کیوں؟ شریف کیوں نہیں رہا؟ اس کی شادی ہوئی تھی ام جمیل سے. کے ناز؟ ام جمیل تھی ابو سفیان کی سگی بہن. یہ مصطفیٰ کی دشمنی جہیز میں ساتھ لے کر آئی تھی. اچھا بھلا بندہ اس نے خراب کر دیا. ابو لہب کہتا تھا ساری خدائی ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف. حیدری اے ذرا ساوی لکا رہا ہے لہب اسلامی بھائی تھوڑی جا کے. سامعین گرامی، عالمین کے پیغمبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا الی یوم القیامہ ایکم یعاشرنی. اے عبد المطلب کے بیٹو، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں آخری رسول بن کر آیا ہوں. ایکم یعاشرنی، کون ہے جو میرا وزیر بنے؟ پورا مجمع چپ تھا. میں نہیں کہتا مسٹر ایڈورڈ گبن عیسائی مورخ ہے، اس کی کتاب ہے دا فال آف دا رومن امپائرز. اس کی دوسری والیوم میں یعنی دوسری جلد میں اس نے دعوت العشیرہ کو لکھا اور رسول کی پوری تقریر کا ترجمہ غیر جانبدار ہو کر لکھا. کہنے لگا کہ پیغمبر تقریر کے لئے اٹھے اور کہنے لگے او the son of the عبد المطلب, the God is only one and I am the last prophet of God. Who will help me? Who will follow me? He will make my minister, my caliph and in charge of my faithful mission. جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرے مشن کا انچارج ہوگا. کہتا ہے کہ سب کے سب چپ تھے, ایک دم چپ تھے. عیسائی کہتے ہیں but one child, لیکن ایک بچہ who was the 10 years old, جو صرف 10 سال کا تھا, and his name was Ali, اور اس کا نام علی تھا. یہ شیعہ نہیں ہے لکھنے والا, عیسائی ہے. کہتا ہے his name was Ali, اس کا نام علی تھا. He jumped, وہ اچھلا, and cried, اور چیخ کے بولا یا رسول اللہ, I will help you, I will follow you, I will break the bones of your enemies. یا رسول اللہ میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں.
اس وقت رات بڑی ہو گئی ہے، جو بندے نہیں بول رہے میں ان پہ بھی قطعا ناراض ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا، لیکن اگر دن ہوتا تو سارے بولتے۔ جو بول پڑے ہو تمہیں سلام ہے، لیکن فکرہ میرا پورا سن لو۔ بندے کہتے ہیں تمہاری مجلسوں میں واہ واہ بڑی ہوتی، کسی جگہ پہ کوئی بزرگ آ کے بیٹھ جائے نا مجلس میں تو میں نے دیکھا مجمع کو ڈانٹ دے، اوے چپ کرو، سبحان اللہ کو چپ کر کے بولو۔ میں نے کہا مولوی تیرا قصور نہیں، تم چپ رہتے ہو تمہارا قصور نہیں، ہم بولتے ہیں ہمارا قصور نہیں۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ جی پوری پوری رات ہمارے پاس بھی شبینے ہوتے ہیں، ہمارا مجمع چپ کر کے ایمان و ایمانی، ہمارا پڑھنے والا جو پڑھے اور جو پڑھے چپ کر کے سنتے ہیں، تم واہ 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 واہ، ذاکر بسم اللہ پڑھتا ہے تم نعرے مارنے شروع کر دیتے۔ میں نے کہا مولوی نہ قصور تیرا ہے نہ ہمارا ہے، دونوں وراثتیں چلی ہیں دعوت ذو العشیرہ سے، جن کے چپ بیٹھے رہے وہ آج بھی چپ بیٹھتے ہیں، اور جن کا بول پڑا وہ آج بھی بولتے ہیں۔ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، فکرے کیا کہے، اگرچہ میں کمزور ہوں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ زور آور ضلع ہے، میری فکرے کو غور سے سمجھنا۔ دو فکرے ایک وقت میں مولا علی نے کہے، پہلے کہا کمزور ہوں، پھر کہا دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ان دو فکروں کا آپس میں جوڑ کیا ہے کہ بلا یہ اپنے آپ کو کمزور نہ کہیں یا ہڈیاں توڑنے کی بات نہ کریں۔ یہ ہے کائنات کو تہذیب سکھانے والا گھر۔ بات کس سے کر رہے تھے؟ رسول سے۔ اپنے سے بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے، اور دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے۔ رسول سے بول رہے تھے تو کہا کمزور ہوں، اور دشمنوں کو دیکھا تو کہا ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا انت ولی ووسی وخلیفتی، تو میرا ولی ہے، تو میرا وسی ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ وہ تقریر کر رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تو میرا ولی ہے، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ تو میرا وسی ہے، ہم نے کہا وسی و رسول اللہ۔ تو میرا خلیفہ ہے، ہم نے کہا خلیفۃ بلا فصل۔ وہ کہ نہیں جی بس تم ذرا لمبا کر جاتے ہو۔ کیسے؟ پوری دنیا کے اپنے مرضی کے مذہب کے بندے کو لے کر آؤ، پوری دنیا کے، اسے کہو کہ اس فکرے کا انکار کر کے دکھائے۔ کون سا؟ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو ہو، اس سے پوچھو، سوئے ہوئے کو بھی بے شک جگہ کے پوچھو، وہ بھی نہیں مکرے گا کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ کوئی مذہب انکار کرے گا؟ تو ذرا پوچھ تو صحیح کہ جب تم اردو میں مان گئے، کہ بھئی جنہیں چوپو ذرا سر ہلائے تھوڑا دیا، ساری دنیا نہیں مانتی علی اللہ کا ولی ہے۔ مولا علی کے ولی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اہل حدیث سے پوچھو جی علی اللہ کا ولی ہے، جی بالکل ہے۔ دیوبندی بھائی سے پوچھو علی اللہ کا ولی ہے، بے شک ہے۔ اردو میں تو تم مان گئے کہ علی اللہ کا ولی ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ جو بات تم اردو میں مان گئے اسے عربی میں مانتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ پتہ چلا اردو میں تو نے اپنے ایمان سے مانا ہے اور عربی میں مولوی بے ایمان کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ تو میرا ولی ہے، تو میرا وسی ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا، بھرے مجمع میں فرمایا۔ ٹیلی ویژن پہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں، ڈاکٹر پر اسرار احمد صاحب، جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے قرآن پڑھتے ہیں۔
ان سے ٹی وی پہ ایک بندے نے پوچھا جی کیوں جی یہ واقعہ ہے؟ کہنے لگے جی واقعہ ہے، مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ واقعہ تو ہے لیکن کیونکہ علی بچے تھے پیغمبر نے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیا۔ حوصلہ افزائی سمجھ دو، اے تھپکی لا دینا اے میں بس۔ جیڑے تسی نہیں بولے تسی متاثرین شامل تو نہیں تھی، پھر بھی ناراض رہو نا، میں نے موٹر سائیکل کہا ہے، سائیکل نہیں کہا۔ موٹر سائیکل لے کے دوں گا، لے کے نہیں دیتے، تھپکی مارتے۔ میں نے کہا مولوی سچے نبی نے پوری زندگی میں وعدے کل دو کیے، ایک علی سے ایک امت سے۔ علی سے کہا تھا مدد کرو وزیر بناؤں گا، امت سے کہا تھا عمل کرو جنت لے کے دوں گا۔ قیامت والے دن مولوی عمل اٹھا کے جائے، یا رسول اللہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، اب جنت لے کے دیں۔ حضور ہنس کے کہیں کون سی جنت، میں نے تو ایسے تھپکی لگائی تھی۔ خدا تو فیصلہ حیدری، جو نبی اپنا پہلا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ علی کو بچہ کہنے سے پہلے اتنا تو سوچ، علی بچے تھے، نبی تو بچے نہیں تھے۔ خدا نہ خواستہ علی معاہدے سے قبلہ پھر جائے تو علی کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہجرت کی رات 21 سال کا علی، رسول کا بستر، 70 پر رہنا تلواریں۔ حضور نے کہا یا علی وعدہ کیا تو سو جاؤ۔ یہ علی کے لیے بڑا گولڈن چانس تھا، ایسے ہاتھ جوڑ لیتے، سرکار سوری مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا مشکل کام، غور ہے کہ نہیں؟ میں تو بچہ تھا، وعدہ کر بیٹھا، آپ بھی پکے ہو گئے۔ ایسے نہیں پتہ چلے گا علی کیا ہے۔ علی خطرہ ہے، سو جاؤ۔ میں اعلان کروں سامعین گرامی، کل لاہور میں ایک عظیم الشان سیاسی جلسہ ہوگا، اور اعلان یہ کروں کہ خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ کئی بندے ڈر کے ہنسے نہیں بھی مت جانا پہ جاوے۔ ایک بھائی ادھی اکھا کھولی ہوئی ہیں اور پھر بند کر لیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ آپ سوچ علی کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا یا علی خطرہ ہے، سو جاؤ، اور پھر جو گئے تو موڑ کے پتہ ہی نہیں کیا کہ علی سے گزری کیا۔ یا رسول اللہ موت کے بستر میں بندہ سلایا تھا، پیچھے موڑ کے تو دیکھو علی کے ساتھ کیا ہوئی، پتہ ہی نہیں کیا۔ حضور فرمائیں گے میں نے نکلتے ہوئے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی، اور مٹی اٹھا کے پھینکی تھی ہوا میں، سارے مشرک اندھے ہو گئے تھے۔ مجھ محمد کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا، جو اتنی ساری تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ابو تراب کا مقابلہ کیسے کر سکے۔ ان کا جی کلمے میں تم بڑی لمبائیاں کر جاتے ہو، ٹھیک ہے اللہ کا ولی ہے علی، ہم بھی مانتے ہیں، تم اتنا لمبا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی کیسے؟ جی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ نکا دیا۔ علی کی باری آئی، پہلے لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے چھوٹا سا، نبی کے لیے محمد رسول اللہ چھوٹا سا۔ مولا علی کی باری آئی، پتہ نہیں شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، لین گڈی چلا دیتی تو۔ میں نے کہا کلمہ اگر ہم نے پڑھایا تو غلط ہے، اللہ نے پڑھایا ایسا ہے تو اللہ سے پوچھ۔
اس نے کہا جی اللہ نے کہا پڑھا؟ میں نے کہا اللہ اپنے لیے کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، چھوٹا سا۔ نبی کی باری آئی ورسولہ، چھوٹا سا۔ علی کی باری آئی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ سے پوچھ وہ کیوں علی کے فضائل کی ٹرینیں چلا رہا؟ علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، کیا بات، کیا بات۔ اٹھا لی اور اٹھ کر حمایت مصطفیٰ کا اعلان کیا، اور سب سے پہلے میرے مولا کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ۔ اس لیے تو میں یا رسول اللہ کہنے والوں سے پیار کرتا ہوں کہ وہ میرے مولا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ہم سے بھی پیار کریں، کیونکہ ہم یا علی کہہ کر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یا علی کہنا مصطفیٰ کی سنت ہے، یا رسول اللہ کہنا قبلہ و کعبہ کی آمد پہ ایک مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بار دیگر ایک صلوات صحت و سلامتی کے لیے قبلہ کی طرف جسے صلوات نہیں آتی ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لے، لیکن پڑھے صحیح ضرور ہوتا۔ شیر ببر بن کے اٹھا اور حمایت مصطفیٰ میں فکر کے قبلہ و کعبہ ملک غلام جعفر طیار صاحب منبر رسول کی قسم کھا کے قبلہ کو کہتا ہوں میرے ضامن بن جائے، میں غلط پڑھوں میرا قتل معاف ہے تجھ پہ۔ حسین آخری تقریر میں 23 بندوں کا نام لے کے فرما رہا تھا تم تو رسول کے صحابی ہونے کے دعوے دار۔ ایک فقرہ پڑھ کے بطول کا لال خود رو پڑا، کیونکہ منظر ہی ایسا یاد دلایا کہ خود کو یاد آ گیا۔ آواز دے کے کہتے کیوں زید ابن ثابت، تو نے نہیں دیکھا تھا جب نانا مجھے زبان چشا رہا تھا؟ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ آج کل کی مجلسوں میں غفلت نہ کرنا، رات کا اس وقت جاگنا قیامت میں پتہ چلے گا کیا عزت۔ دوڑ دوڑ کے جاؤ جہاں جہاں مجلس ہو۔ غریب کے چہلم کے دن ہے، اور چہلم سیدوں کی حسرت کا نام۔ اس کا چہلم ہے جس کی لاش مسلمانوں نے وارثوں کو دفن نہیں کرنا۔ اس غریب کا چہلم ہے جس کی لاش کو کفن نہیں ملا۔ کوئی گھر ایسا نہیں جو میت سے دور ہو۔ میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں، میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں؟ جب میت دفن ہو جائے۔ گھر جا کے سوچ بی بی سکینہ نے کھانا کب کھایا ہوگا، مخدومہ زینب نے کھانا کب کھایا ہوگا، جو ہر چوک پہ پوچھتی تھی سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا یا نہیں۔ 2 یا 4 منٹ قبلہ سے اجازت لے کر اور خالصتاً اس نیت سے کہ قبلہ دعا فرما دے۔ علامہ حافظ کفایت حسین آل اللہ مقامہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی۔ جو چپ کر گئے 9 ٹکڑے بھی منظم نہیں تھے، دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف۔ رات کے اس وقت جسے رونا نہ آئے اس پہ گلہ کوئی نہیں، لیکن منت ضرور ہے گردن جھکا کے، اس لیے کہ 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو سارے کے سارے نہیں روتے۔ کوئی چپ کر کے ہنس لیتا ہے، کوئی سگریٹ پینے لگ جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ آگے نکل گیا، کوئی کار پہ چھاؤں میں چلا گیا۔ 4-5 ہوتے ہیں، نہ گرمی کی فکر نہ سردی کا خیال، نہ پاؤں میں جوتی، کبھی روتے ہوئے ادھر کبھی روتے ہوئے ادھر۔ اجنبی بندہ کوئی جائے نہ قبلہ اسے پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا؟
کوئی ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا، اس کے رونے کو دیکھ کے پوچھتا ہے رنگ میں رویا کر حسین کو فرشتے رسول سے جا کے پوچھے یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا لگتا؟ تیرا میرا مرشد سجاد حسین غریب کا یتیم، خداوند کشتی کربلا، محافظ مقصد شبیر، مبلغ قتل حسین، 40 سال رسول چپ رہا، اس نے اللہ منوا دیا، 40 سال سجاد روتا رہا، اس نے حسین منوا دیا، اس نے اللہ کو منوایا ہے، اس نے حسین کو منوایا ہے، ہلچل مچا دی۔ واپس آیا، قبر نبی کو منبر بنایا، ٹیک لگا کے روضہ رسول کو کہتے ہیں میرے جد غریب حسین کو رولا رولا کے ذبح کیا گیا، کبھی اکبر کی لاش پہ، کبھی اصغر کی لاش پہ، انگوٹھی دیکھ کے چوتھا امام رو پڑتا تھا۔ بندے پوچھتے تھے مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ پہلے سے زیادہ رو کے کہتا تھا میرے باپ کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی جگہ بھی باقی نہیں بچی تھی جس میں تیروں میں تیر نہ لگے ہوں، جس میں نیزے و نیزے نہ لگے ہوں۔ پھر رو کے فرماتا تھا میرے بابا کو 23 ملکوں کی فوجوں نے اکٹھے ہو کے مارا۔ جملے پڑھنے آسان ہیں، معرفت کے دلوں میں محفوظ کرتا جا۔ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کو 23 ریاستوں کی فوج نے اکٹھے ہو کے مارا۔ پھر رو کے فرماتے ہیں 125 منحوس قبیلوں نے حسین کا قتل کیا۔ پھر سید رو کے کہتے ہیں جو سید بیٹھے ہو مجھے اپنی دادی کا صدقہ معاف کر دینا، ذاکر بھی معاف کر دینا، مومن بھی، میں فکر اگر کوئی سخت ہو دل کو تکلیف ہو غریب کے چہلم کا صدقہ معاف کر دینا۔ سید سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کو تیروں سے مارا گیا، میرے بابا کو نیزوں سے مارا گیا، میرے بابا کو برچھیوں سے مارا گیا، میرے بابا کو خنجروں سے مارا گیا۔ پھر حسین کا یتیم رو کے کہتے ہیں میرے بابا کو لاٹھیوں سے مارا گیا۔ میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا۔ رو کے مدینے والوں نے پوچھا ہے مولا میدان جنگ میں خنجر ہوتے ہیں، تیر ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، نیزے ہوتے ہیں، لاٹھیوں کا کیا کام؟ سید فرماتے ہیں 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا تو ان کمینوں نے نماز ختم کی، اور نمازیوں کے ہاتھ میں جو نماز پڑھاتا ہے جمعے کی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے لاٹھی۔ ان کمینوں نے نماز ختم کر کے نماز پہ حملہ کر دیا۔ اللہ لعنت کرے خالد ابن اسود پر، اس بے غیرت نے حسین کے نالین لوٹے۔ خدا لعنت کرے قیس ابن اشعث پر، اس حرامی نے حسین کی ابا لوٹی۔ اللہ لعنت کرے اشعث بن قیس کندی پر، اس کمینے نے حسین کی ابا لوٹ لی۔ جس کا پتھر کا دل نہیں ہے، آخری 2 لائنیں سن۔ ایک کمینہ ہے جس کا نام ہے اسود تمیمی، اس کمینے نے حسین کی قمیص میں ہاتھ ڈالا، ادھر یہ ہاتھ ڈالتا ہے ادھر غریب کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آ گیا، دیکھ کے کہتے ہیں ساروں کو لوٹنے دیا ہے مجھے کیوں نہیں لوٹنے دیتا؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز ہے قمیص نہ اتار، کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا، کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے۔ اللہ لعنت کرے بجدل بن سلیم ملعون پر، چھٹا امام نماز کے قنوت میں اس بے غیرت پر لعنت کرتا تھا۔ یہ وہ ملعون ہے جسے تم جمال ملعون کے نام سے جانتے ہو۔ اس خبیث نے حسین کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی، جو چپ بیٹھے ہو صرف انگوٹھی اتار کے لے گیا، نہیں ہاتھوں پہ حسین کے زخم تھا، زخم والی جگہ پہ ورم ہو جاتا ہے، ورم والی جگہ موٹی ہو جاتی ہے۔ یہ کمینہ انگوٹھی اتارتا ہے اترتی نہیں، انگوٹھی اتارتا ہے اترتی نہیں، آخر یہ بے غیرت 2 پتھر اٹھا کے لے آیا، ایک پتھر کو اس نے نیچے رکھا
اس پہ شبیر کا ہاتھ رکھا، دل دکھے تو معاف کر دینا اور دل کرے تو ماتم کر کے یہ فکرہ سن لینا۔ اس حرامی نے حسین کا ہاتھ پتھر پہ رکھا، دوسرا خنجر حسین کی انگلی پہ رکھا، پتھر کا ایسا وار کیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القیامۃ۔